السلام علیکم۔ آج ہم ہمارا اسلام کا نیکسٹ آڈیو شروع کریں گے۔ حصہ چہارم بک کا، اس کتاب کا حصہ چہارم یعنی بک کا پارٹ نمبر 4، لیسن نمبر 8، سبق نمبر 8، بدعت اور گناہ کبیرہ و صغیرہ۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دین میں نکلی ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ضلالت جس کو بدعت سیئہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری بدعت محمودہ جس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں۔ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ وہ نوپید بات ہے جو کتاب، قرآن اور سنت یعنی حدیث اور اجماع امت کے مخالف ہو، یا یوں کہنا چاہیے کہ جو نوپید بات کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری اور بدعت سیئہ ہے، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جو ناپید بات یا نئی چیز کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ اور اجماع امت کے مخالف نہ ہو، وہ بدعت محمودہ یا بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ جو نئی بات کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بات اور بدعت حسنہ ہے، اور یہ بدعت مستحب بلکہ سنت واجب تک ہوتی ہے۔ صحابہ یا تابعین کے بعد جو بات نوپید ہو وہ بدعت سیئہ ہے یا نہیں؟ کسی نوپید بات کا بدعت سیئہ یا حسنہ ہونا کسی زمانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کتاب اور سنت اور اجماع امت کی موافقت یا مخالفت پر ہے۔ تو جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو کہ کتاب و سنت اور اجماع کے مخالف نہ ہو، وہ ہرگز بدعت سیئہ نہیں، خواہ کسی زمانے میں ہو۔ خود صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ رائج رہا ہے کہ اپنے زمانے کی بعض نوپید چیزوں کو منع کرتے اور بعض کو جائز رکھتے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں، نعمت بدعت ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نماز میں بسم اللہ با آواز پڑھتے سن کر فرمایا، یا بنی محدث ایاک والحدث، اے میرے بیٹے یہ نوپید بات ہے، نئی باتوں سے بچ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہونے یا نہ ہونے پر مدار نہ تھا، بلکہ نفس فعل کو دیکھتے، اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہوتی تو اجازت دیتے، ورنہ منع فرما دیتے اور انہیں برا کہتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو سنت نکالنے والا فرمایا تو قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی، اور یہ کہ جو نئی بات نکالے گا ثواب پائے گا، اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور ہو، مگر یہ بات نہیں کہ جس زمانے کے جاہل جو بات چاہیں اپنی طرف سے نکال لیں اور وہ بدعت حسنہ ہو جائے۔ یہ گفتگو علماء دین اور پابند شرع مسلمین کے بارے میں ہے کہ یہ جو امر ایجاد کر لیں اور اسے جائز و مستحب کہیں، وہ بے شک جائز و مستحب ہے، چاہے کبھی واقع ہو تو اس نیک بات کا کرنے والا سنی ہی کہلائے گا، نہ کہ بدعتی۔ گناہ کسے کہتے ہیں اور وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ خدا اور رسول کی نافرمانی یعنی احکام شریعت پر عمل نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ گار یا عاصی کہلاتا ہے۔ گناہ آدمی کو خدا سے دور کرتا اور اسے ثواب سے محروم اور عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر شریعت میں کوئی وعید نہیں آئی، یعنی اس کی کوئی خاص سزا بیان نہیں کی گئی۔ آدمی کوئی نیکی، عبادت، صدقہ، اطاعت، والدین وغیرہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے یہ گناہ زائل ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ
وضو کامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ غرض یہ گناہ بلا توبہ بھی معاف ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس پر اصرار نہ ہو کہ گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور بلا توبہ کیے اس کے معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر وعید آئی، یعنی وعدہ عذاب دیا گیا۔ کبیرہ سے آدمی خالص توبہ استغفار کیے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ قرآن حدیث میں جن کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: ناحق خون کرنا، چوری کرنا، یتیم کا مال ناحق کھانا، ماں باپ کو ایذا دینا، سود کھانا، شراب پینا، جھوٹی گواہی دینا، نماز نہ پڑھنا، روزہ ماہ رمضان نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، مسلمانوں سے ناحق لڑائی کرنا، رشوت لینا یا دینا، حکام کے روبرو چغلی کھانا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، قرآن شریف پڑھ کر بھول جانا، علماء دین کی بے عزتی کرنا، خدا کی مغفرت سے نا امید ہونا، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشا میں اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنا، داڑھی منڈوانا اور خودکشی کرنا۔ گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے بخش دے یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے۔ بہرحال وہ جنت میں جائے گا اور اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ گناہ کبیرہ کی معافی کی کیا صورت ہے؟ گناہ کی دو صورتیں ہیں: ایک بندے کا وہ گناہ جو خالص اس کے اور اس کے پروردگار کے معاملے میں ہو کہ کوئی فرض نماز چھوڑ دی، کسی دن کا روزہ ترک کر دیا۔ اس قسم کے گناہوں میں اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، یعنی جو کر چکا اس پر نادم ہو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اس کی معافی چاہے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز رہنے کا عزم بالجزم قطعی پختہ ارادہ کر لے۔ مولا تعالیٰ کریم ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ دوسرے قسم کے وہ گناہ ہیں جو بندوں کے باہمی معاملات میں ہوں کہ آدمی کسی کے دین، آبرو، جان، مال، جسم یا صرف قلب کو آزار و تکلیف پہنچائے، جیسے کسی کو گالی دی، مارا، برا کہا، غیبت کی یا کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، رشوت، سود، جوئے میں لیا۔ ایسی صورت میں جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال و حقوق سب کا مالک ہے، جسے چاہے ہمارے حقوق چھوڑ دے، مگر اس کی عدالت کا قانون یہی ہے کہ اس نے ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، بغیر ہمارے بخشے معاف ہو جانے کی شکل نہ رکھی۔ لہٰذا اس قسم کے گناہوں میں جن کا تعلق بندوں سے ہے، توبہ مقبول ہونے کے لیے اس کا معاف کرانا ضروری ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے گا معافی نہ ملے گی، اور پہلی صورت میں فرائض و واجبات کی قضا بھی لازم ہے جب کہ ان کی قضا ہو۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ توبہ کی اصل رجوع علی اللہ ہے، یعنی خدا کی فرما برداری و اطاعت کی طرف پلٹنا۔ اس کے 3 رکن ہیں: ایک گناہ کا اعتراف، دوسرے گناہ پر ندامت، تیسرے گناہ سے باز رہنے کا قطعی ارادہ، اور اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مولا تعالیٰ کریم ہے، اس کے کرم کے دروازے ہر وقت بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ میں جس قدر ممکن ہو جلدی کرنی چاہیے۔ توبہ میں آج کل کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ کیا خبر موت اسے مہلت دے یا نہ دے، پل کی خبر نہیں، کل کس نے دیکھی ہے۔
اور بہتر ہے کہ جب اپنے لیے دعائے مغفرت یا کوئی بھی دعا کرے تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کر لے کہ اگر یہ خود قابل عطا نہیں تو کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، بنی آدم کے جتنے بچے پیدا ہوں سب اس کے لیے استغفار کریں یہاں تک کہ وفات پائے۔ اور اولیاء اور علماء کی مجلسوں میں دعائے مغفرت کرنا بہت بہتر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں رہتا۔ یوں ہی اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر یا ان کے وسیلے سے استغفار کرنا قبولیت دعا کا باعث ہے کہ ان کے کرب و جوار پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ روا فرماتا ہے، بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت برآری کا ذریعہ اعلیٰ ہیں۔ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا عَلَيَّ، اس پر دلیل کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح معاف کر سکتا ہے، مگر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے حضور حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی بخشش چاہے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اور بعد وفات قبر انور پر حاجت کے لیے جانا بھی صحابہ کرام کے عمل سے ثابت اور حکم مذکور میں داخل ہے، اور مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا بحق فلاں یا بجاہ فلاں کہہ کر مانگنا جائز، بلکہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں مغفرت چاہی اور حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ سبق نمبر 9، لیسن نمبر 9، تقلید کا بیان۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کے شرعی معنی ہیں کسی کے قول و فعل کو اپنے لیے حجت بنا کر دلیل شرعی پر نظر کیے بغیر مان لینا، یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعاً محقق اور قابل اعتماد ہے، جیسا کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے، خواہ وہ قرآن و حدیث یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ بیان فرمائیں یا اپنے قیاس سے حکم دیں۔ تقلید کرنا واجب ہے اور تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں: عقائد جن کا سمجھ لینا اور قلب میں راسخ و محفوظ کر لینا ضروری ہے، اور چونکہ یہ اصول دین ہے اس لیے ان میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کمی بیشی بھی نہیں۔ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں، کسی مجتہد کے اجتہاد یا قیاس کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں، مثلاً 5 وقتہ نماز اور روزہ، ماہ رمضان، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض اور ایسے ہی دیگر احکام۔ وہ احکام جو قرآن و حدیث میں اجتہاد سے حاصل کیے جائیں ان میں سے اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ یوں ہی جو احکام قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں ان میں کسی کی تقلید روا نہیں، یعنی ہم جو ان مسائل کو مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ امام اعظم نے فرمایا ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا صراحتاً ذکر آیا ہے۔ اور تیسری قسم کے مسائل جو قرآن و حدیث و اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے اور مجتہد کے لیے تقلید منع۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ بالغ اور صحیح العقل مسلمان ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و کنایات کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو، تمام مسائل جزیہ کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہر مسئلہ کا ماخذ اور اس کی دلیل کو اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ مسئلہ اس آیت یا فلاں حدیث سے ماخوذ ہے، اس کے علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو۔
فقہ کسے کہتے ہیں اور فقیہ کون ہے؟ وہ مسائل جزیہ، عملیہ اور احکام شرعیہ جو قرآن و حدیث میں جا بجا پھیلے ہوئے تھے، ائمہ مجتہدین نے لوگوں کی آسانی کے لیے جس موقع سے اور جس طرح مفہوم ہوتے تھے ان کو اسی عنوان سے اخذ کیا۔ اسی طرح جو مسائل اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہوئے ان سب کو لے کر ہر قسم کے مسائل کو جدا جدا بابوں اور فصلوں میں کر کے اس مجموعے کا نام فقہ رکھ دیا۔ تو ان مسائل میں عمل کرنا بینہ قرآن و حدیث اور اجماع امت پر عمل کرنا ہے، اور اس علم فقہ میں مہارت رکھنے والے علماء کو فقیہ یا فقہا کہا جاتا ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین کے فروعی مسائل اور احکام جزیہ میں کسی امام مجتہد کا وہ آئین یا دستور العمل جو انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اخذ کیا اسے مذہب کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ دین اصل ہے اور مذہب اس کی شاخ۔ اس وقت دنیا اسلام میں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق دنیا و آخرت میں نجات پانے والا مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سواد اعظم فرمایا اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ ناجی گروہ اہل سنت و جماعت آج 4 مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں جمع ہو گیا ہے۔ تبع تابعین کے زمانے سے آج تک ساری امت مرحومہ کا عمل یہی رہا ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین فن جو علم و فن میں یکتائے روزگار گزرے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین فن جو علم و فن میں یکتائے روزگار گزرے اور چوٹی کے علماء، فضلاء، محدثین، مفسرین، حدیث و قرآن کے علم میں مہارت رکھنے والے اپنی اپنی تحقیقات کو چھوڑ کر انہی 4 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید پر مجبور ہوئے اور مقلد کہلائے۔ امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث جن کی احادیث کی کتابیں آج تمام دنیا اسلام میں مانی جاتی ہیں، تمام عمر تقلید ہی کرتے رہے۔ اسی طرح مشائخ میں سے حضرت غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز وغیرہ جیسی بزرگ ہستیاں مقلد ہی گزریں۔ غرض کہ ان 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہو۔ جو ان 4 مذہبوں سے باہر ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا بد مذہب اور بدعتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں سے الگ ایک راہ نکالتا ہے، اور حدیث میں ہے جو مسلمانوں کے بڑے گروہ سے الگ ہو وہ جہنم میں الگ ہوا۔ جو شخص ان 4 مذہبوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ جو شخص ان 4 مذہبوں میں سے کسی بھی ایک کا معتقد ہوا اور نہ اس کا تابع، وہ براہ فریب عوام بیچاروں کو بے قیدی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ نکلا کہ ائمہ اہل سنت کے سب مذہبوں میں کچھ باتیں خلاف دین محمدی ہیں، لہٰذا ان میں سے تنہا ایک پر عمل ناجائز و حرام ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے دینی مسائل چن لیے جائیں اور بے دینی کے چھوڑ دیے جائیں، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ تمام سرداران امت اور پیشہ بیان ملت گناہگار اور حرام کے مرتکب ٹھہریں کہ وہ اپنی ساری عمر ایک ہی امام کی تقلید کرتے رہے اور اپنے پیرووں کو بھی تقلید کی تلقین کرتے رہے، اور جو ایسی بات کہے جس سے ساری امت کا گمراہ ہونا لازم آئے وہ خود گمراہ، بد دین اور دین اسلام کے دائرے سے خارج ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جسے دربار شاہی تک 4 سیدھے راستے معلوم ہوئے اور رایا کو دیکھا کہ ان کا ہر گروہ ایک راستہ پر ہو لیا اور اسی پر چلا جاتا ہے، مگر ان حضرات نے اسے بیجا حرکت سمجھا کہ جب 4 راستے یکساں ہیں تو وجہ کیا کہ ایک ہی کو اختیار کر لیجئے۔ پکارتا رہا صاحبو ہر شخص 4 راہ پر چلے، مگر کسی نے نہ سنی۔ ناچار آپ ہی تنہا شروع کیا۔ کوس پر اس راستے پر چلا، پھر اسے چھوڑا اور دوسرے راستے پر دوڑا، پھر اس سے منہ موڑا اور تیسرے راستے کو پکڑا، پھر اس سے بھاگ کر چوتھے کو ہو لیا، اور تیلی کے بیل کی طرح یوں ہی چکر لگاتا رہا۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شخص مجنون و دیوانہ ہے یا صحیح الحواس و فرزانہ۔ غرض ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب کا پابند ہو کر رہے،
اگر اس کے مذہب سے عدول کرے گا تو خدا تعالیٰ کہ یہاں اس کا کوئی عذر نہ سنا جائے گا، بلکہ وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان چاروں مذہبوں کے اماموں کو امام اہل سنت جانے، سب کی جناب میں عقیدت رکھے، سب کے مقلدوں کو راہ راست پر مانے اور یقین رکھے کہ جیسے ائمہ اربعہ کا قول ضلالت و گمراہی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی مجتہد کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا۔ جو اسے بدعت کہے وہ علماء اکرام کے نزدیک خود بدعتی ہے، بددین اور عذاب دوزخ کا مستحق ہے۔ اہل سنت میں اشاعرہ اور ماترید یہ کون ہیں؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں، ہاں بعض فروعی عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں۔ ماتریدیہ کے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں ہیں، اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتابیں ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں۔ آپس میں صرف بغض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کو گمراہ یا بد مذہب بلکہ فاسق و فاجر بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن و حدیث میں جس تقلید کی برائی آئی ہے وہ کون سی ہے؟ بعض لوگ اپنے دادا کی ایجاد کی ہوئی شادی و غمی کی ان رسموں کی پابندی کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے، چاہے یہ کام جائز ہو یا ناجائز۔ قرآن و حدیث میں ایسی ہی تقلید کی مذمت برائی بیان کی گئی ہے اور ایسی ہی تقلید سے روکا گیا ہے۔ ان آیتوں اور حدیثوں کی روح سے تقلید ائمہ کو حرام یا شرک کہنا محض بے دینی ہے۔ بھلا ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر خدا اور رسول کے احکام کے خلاف اماموں کے قول و فعل پر چلنے میں اپنی نجات سمجھے؟ سارے ہی مقلد مسائل جزیہ میں اماموں کی تحقیق کے موافق قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اسی وجہ سے مقلد کہلاتے ہیں۔ چاروں مذاہب کے اماموں کے نام اور لقب کیا ہیں؟ چار امام یہ ہیں: حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ابو حنیفہ ہے، شہر کوفہ میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے بانی ہیں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیرو ہے۔ تمام ائمہ میں یہ خصوصیت اور شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بغداد شریف میں سن 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مزار شریف بغداد شریف میں مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام بخاری اور دوسرے بڑے بڑے محدثین کرام ہیں۔ آپ کے مقلد حنفی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب شافعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا سال وفات اور حضرت امام شافعی کا سال ولادت ایک ہے، یعنی آپ سن 150 ہجری میں بمقام اسکلان پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب ابو عبداللہ ہے۔ آپ ہاشمی قریشی مطلبی ہیں۔ علم فقہ، اصول حدیث اور دیگر علوم و فنون میں کوئی آپ کا ہم پایا نہ تھا۔ زہد و تقویٰ و سخاوت اور حسن سیرت میں آپ یکتائے روزگار تھے۔ 54 سال کی عمر شریف میں سن 2004 ہجری میں انتقال فرمایا۔ مزار شریف کرانہ یعنی مصر میں ہے۔ آپ کے مقلد شافعی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ فقہ و حدیث میں تمام اہل حجاز آپ کو امام تسلیم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی آپ ہی کے شاگردان رشید سے ہیں۔ آپ کے چشمہ علم سے بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین سیراب ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو کمال عشق تھا۔ حضور کی محبت میں ساری زندگی مدینہ شریف ہی میں گزاری۔ مدینہ طیبہ ہی میں سن
179 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہی مزار شریف ہے۔ عمر شریف 84 سال کی ہوئی۔ آپ کے مقلد مالکی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہیں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کے فضائل و واقعات زبان زد خواص و عام ہیں۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو آپ نے کلمہ حق کا حق ادا کیا، ہزار مصائب جھیلے لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی۔ بغداد شریف ہی میں آپ نے سن 241 ہجری میں وفات پائی۔ عمر شریف 77 سال تھی۔ آپ کے مقلد حنبلی کہلاتے ہیں۔ سبق نمبر 10، لیسن نمبر 10، اصطلاحات احکام شرعیہ۔ اصطلاح شرعی کا کیا مطلب ہے؟ کسی لفظ کے وہ مخصوص معنی جو شریعت میں مراد لیے جاتے ہیں انہیں اصطلاح شرعی کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ کتنے ہیں؟ حکم شرعی دو قسم پر ہے، ایک امر اور دوسرا نہیں۔ پہلی قسم کے احکام کو مامورات اور دوسری قسم کے احکام کو منہیات یا ممنوعات کہا جاتا ہے۔ پھر امر اور نہیں کے اعتبار سے احکام شرعیہ 11 ہیں۔ 5 جانب فعل امر میں، یعنی وہ جن سے کسی فعل کی طلب ثابت ہوتی ہے، ان میں سب سے اہم و مقدم فرض ہے، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر مستحب۔ اور 5 احکام جانب ترک نہیں میں ہیں، یعنی وہ جن سے کسی فعل کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس میں کم درجے کا خلاف اولیٰ ہے، اس سے اوپر مکروہ تنزیہی ہے، اس سے اوپر اسات، اس سے اوپر مکروہ تحریمی، اور ان میں سب سے اوپر حرام۔ یہ سب 10 احکام ہوئے، اور 11واں سب سے بیچ میں مباح خالص ہے۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض اعتقادی اور فرض عملی۔ فرض اعتقادی وہ حکم شرعی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، اور اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر پر شک کرے خود کافر ہے۔ بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی ایک بار بھی چھوڑے، وہ فاسق، گناہ کبیرہ کا مرتکب اور عذاب جہنم کا مستحق ہے، جیسے نماز، رکوع، سجود۔ فرض عملی وہ حکم شرعی ہے جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو، مگر نظر مجتہد میں دلائل شرعیہ کے بے موجب یقین ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کالعدم یعنی معدوم ہوگی۔ اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجتہد دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں۔ مثلاً حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا، مگر اس فرضی عمل میں ہر شخص اسی امام کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ فرض عملی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرض عملی کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہو، جیسے نماز پنجگانہ، اور فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جس کو ایک مسلمان ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور ایک آدمی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں، جیسے غسل میت اور نماز جنازہ۔ واجب کے کتنی قسم پر ہے؟ فرض کی خاطر واجب بھی 2 قسم پر ہے، واجب اعتقادی اور واجب عملی۔ واجب اعتقادی وہ شرعی حکم ہے جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ فرض عملی اور واجب عملی اسی کی 2 قسمیں ہیں، اور واجب عملی وہ حکم شرعی یا واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہے، مگر غالب گمان اس کی ضرورت پر ہے،
اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے یعنی بغیر اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنت دو قسم پر ہے، ایک سنت موقدہ جسے سنت ہدی یعنی سنن الہدی بھی کہتے ہیں، دوسری سنت غیر موقدہ جس کو سنت زائدہ سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، اور کبھی اسے مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ وہ حکم شرعی ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ اس خیال سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، کبھی ترک بھی فرمایا ہو یعنی نہ کیا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی۔ سنت موقدہ کا کیا حکم ہے؟ سنت موقدہ کا کرنے والا ثواب پائے گا، اور جو شخص بلا عذر شرعی ایک بار بھی ترک کرے وہ ملامت کا مستحق ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق، عذاب جہنم کا مستحق اور گناہ گار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے، اور ایسے شخص کی گواہی نامقبول۔ اور بعض علماء سلف نے فرمایا کہ اس کا ترک قریب حرام کے ہے، اور اس کا تارک مستحق ہے کہ معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔ سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ سنت غیر موقدہ وہ حکم شرعی جس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، مگر اس کا ترک کرنا بھی شریعت کو پسند نہیں، لیکن نہ اس حد تک کہ اس پر عذاب تجویز کرے، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ بطور عادت ہو باعث عتاب نہیں۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ حکم شرعی جس کا بجا لانا نظر شرع میں پسند ہے، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو یا اس کی طرف رغبت دلائی، یا علماء کرام نے اسے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ الزام نہیں۔ شریعت نے جن کاموں کی ممانعت کی وہ کتنی قسم پر ہیں؟ ممنوعات شرعیہ 5 قسم پر ہیں: حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اسات، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ۔ حرام قطعی کسے کہتے ہیں؟ حرام قطعی وہ ممنوع شرعی ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، اور بچنا فرض و ثواب۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی وہ ممنوع شرعی ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مکروہ تحریمی کو حرام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام اور مکروہ تحریمی میں جو فرق ہے وہ باعتبار عقیدے کے ہے کہ حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مکروہ تحریمی کی ممانعت کا منکر کافر نہیں، اور بچنا جس طرح حرام سے فرض ہے یوں ہی تحریمی سے باز رہنا لازم ہے۔ اس بنا پر مکروہ تحریمی کو حرام کہہ سکتے ہیں، بلکہ ائمہ معتقد میں حرام کو بھی مکروہ کہہ دیتے ہیں۔ اسات کسے کہتے ہیں؟ اسات وہ ممنوع شرعی ہے جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں، مگر اس کا کرنا ہے برا، ایک آدھ بار کرنے والا مستحق عتاب ہے، اور عادتاً اس کا مرتکب عذاب کا مستحق ہے، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی وہ ممنوع شرعی ہے جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، اس کا ترک کرنے والا فضیلت و ثواب پائے گا، اور کرنے والے پر نہ عذاب ہے نہ عتاب، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ خلاف اولیٰ وہ ممنوع شرعی ہے جس کا نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ اور عتاب نہیں، جو نہ کرے گا فضیلت پائے گا، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے لیے نہ کوئی حکم ہے نہ ممانعت، لہذا اس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے، کرو تو ثواب نہیں، نہ کرو تو کچھ عذاب نہیں، جیسے لذیذ غذا، عمدہ لباس، جبکہ بطور اسراف نہ ہو،
کسی امر مباح پر دلیل شرعی کی حاجت ہے یا نہیں؟ کسی امر کو جائز و مباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کہ ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہونا یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل کافی ہے۔ اگر اس فعل میں کوئی برائی ہوتی تو شریعت مطہرہ ضرور اس سے آگاہ فرماتی اور اس سے باز رہنے کا کوئی نہ کوئی حکم شریعت میں وارد ہو جاتا۔ احتیاطاً کسی امر مباح کو حرام یا بدعت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے قرآن کریم اتر چکا، دین کامل ہو گیا اور کوئی نیا حکم آنے کو نہ رہا، تو جتنی باتوں کا شریعت نے نہ حکم دیا نہ منع کیا ان کی معافی مقرر ہو چکی۔ خدا اور رسول نے ازراہ عنایت ہی انہیں ہم پر چھوڑ دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ حلال ہے، اور جو کچھ حرام فرمایا وہ حرام ہے، اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ معاف ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ تو معلوم ہوا کہ خدا اور رسول نے جس بات کا حکم نہ دیا نہ منع کیا وہ نہ واجب ہے نہ گناہ بلکہ معافی بھی میں ہے۔ اب جو شخص کسی فعل کو ناجائز یا حرام یا مکروہ ہی کہے، اس پر واجب ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا ثبوت دے، یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شر برائی ہے، یا یہ کہ شرع مطہرہ نے اسے منع فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث یا اجماع امت کی رو سے یہ فعل ممنوع ہے۔ اور احتیاط یہ نہیں کہ کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حرام یا مکروہ کہہ کر مسلمانوں پر تنگی کر دی جائے، بلکہ جس چیز کو خدا اور رسول منع نہ فرمائیں اور شرعاً اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، اسے منع کرنا خود صاحب شرع بننا اور نئی شریعت گھڑنا ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ جس امر مباح کو بنظر تعظیم و محبت کیا جاتا ہے تو وہ مستحب و مستحسن اور دربار الہی میں محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے، جیسے محفل میلاد شریف کرنا اور ولادت شریفہ کے ذکر کے وقت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی اور حضور کی تعظیم کا اظہار ہے۔ اس لیے اہل سنت اور جماعت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ قیام مستحب اور مستحسن ہے۔ سنت کو نفل کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نفل اس عمل مشروع اور جائز کو کہتے ہیں جو فرض و واجب نہ ہو، لہذا نفل عام ہے کہ سنت پر بھی اس لفظ کا اطلاق آیا ہے، اور اس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کرام فقہ کی کتابوں میں باب النوافل میں سنن کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ نفل ان کو بھی شامل ہوتے ہیں، البتہ اگر سنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اس کو الگ بیان کر دیا جاتا ہے۔ جن دلیلوں سے یہ شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ شریعت کے دلائل 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ قیاس کا کیا مطلب ہے؟ قیاس کے شرعی معنی ہیں کسی فرعی مسئلہ کو اصل مسئلے سے علت اور حکم میں ملا دینا، یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو اس کی مثل کوئی وہ مسئلہ لے آیا جو قرآن و حدیث میں ہے اور اس کے حکم کی علت معلوم کر کے یہ کہا کہ چونکہ وہ علت یہاں بھی ہے لہٰذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا، اسی کا نام قیاس ہے۔ تو قیاس اصل میں حکم شریعت کا مظہر یعنی ظاہر کرنے والا ہے، خود مستقل حکم نہیں، یعنی قرآن و حدیث میں یہ حکم تو تھا مگر ظاہر نہ تھا، قیاس نے اسے ظاہر کر دیا۔ البتہ قیاس میں شرط یہ ہے کہ قیاس کرنے والا مجتہد ہو، ہر کس و ناقص کا خیال معتبر نہیں۔ قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث اور افعال صحابہ سے ہے، اسی لیے اس کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ تو آج اتنا ہی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔